وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسألك ایمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ ہم کتاب الہبہ و فضلہا و التحرید علیہا پڑھ رہے ہیں کہ ہبہ کرنے کا بیان، ہدیہ دینا، تحفہ دینا، اس کے فضائل اور اس پر دوسروں کو بھی ترغیب دینا، یا معاشرے میں ایک ایسا کلچر بنانا کہ جس میں ہبہ جو ہے یا ہدایہ جو ہیں ان کا لین دین ہوتا ہو، اور اس میں پھر ایک آپس کی خیر سگالی کا جذبہ، اور بعض اوقات آپ کسی کی عزت نفس کو رکھتے ہوئے مد نظر تو اس کو کسی اور طرح سے مدد کرنے کی بجائے آپ اس کو ہدیہ دے دیتے ہیں، ہبہ کر دیتے ہیں کوئی چیز، تو یہ اسلام کی ایک بڑی ہی خوبصورت یہ پہلو ہے کہ ارد گرد کے لوگوں پر نظر رکھنا اور ان کی ضروریات کو ان کی عزت کے ساتھ پورے کرتے رہنا، یہ اسلام کا ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے۔ اور حیران کن یہ بات ہے کہ ہبہ کے اور اس کے کتنے کتنے مسائل اور کتنی کتنی اس کی پہلو امام بخاری نے ان پر نشاندہی کی ہے۔ آج ہم شروع کریں گے باب 8 سے، حدیث 2580۔ باب من اہدیٰ الی صاحبہ، جس نے ہدیہ بھیجا اپنے کسی دوست کو، وتحری، اور بھیجنا چاہا یا کوشش کی، بعد نسائہ، کسی خاص بیوی اس بندے کی طرف، دون بعد، دوسریوں کے علاوہ، ٹھیک ہے، یعنی اپنے دوست کو اس دن تحفہ بھیجنا جب وہ اپنی کسی خاص بیوی کے پاس ہو۔ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ یعنی بیویوں میں انصاف ایک آدمی تو کرے گا، لیکن کیا دوسرے لوگوں کو بھی یہی واجب ہے کہ اگر ایک آدمی کی 4 بیویاں ہیں تو اگر ایک کو تحفہ دیتا ہے یا ایک کے گھر تحفہ بھیجتا ہے تو باقی تینوں کے گھر بھی بھیجے، یا اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ پک اینڈ چوز کر لے یا پریفر کر لے کسی ایک کو دوسری کے اوپر تحفہ دینے میں؟ قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان الناس، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ لوگ یتحرون، کہ وہ خیال رکھتے تھے، بہدایاہم، اپنے ہدایہ بھیجنے کے لیے، یومی، میرے دن کا، یعنی کسی نے ہدیہ بھیجنا ہوتا تو وہ انتظار میں رہتا کہ کس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ہوں گے تو اس دن ہدیہ بھیجتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کرتے تھے اور یہ سب کو پتہ تھا۔ وقالت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ان صواحبی، میری جو ساتھی تھیں یعنی سوکنے، اجتمعنا، سب جمع ہو گئیں، اکٹھی ہو گئیں، فذکرت لہو، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا، یعنی ایک طرح سے شکایت کی کہ جس نے تحفہ بھیجنا ہے وہ تو آپ کو بھیجتا ہے، اس کو اس سے کیا غرض کہ آپ کس گھر میں ہیں؟ ان لوگوں کو کہیں کہ انہوں نے جس دن بھی بھیجنا ہو بھیج دیا کریں، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے دن کا پرٹیکولرلی انتظار کیوں کرتے ہیں؟ فأعرض عنہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا ان سے اور ان کو کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ سب سے زیادہ جو ہدایہ بھیجنے والے صحابہ تھے، سعد بن عبادہ، ابو ایوب انصاری، عمارہ بن حزم اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہم، ان کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی زیادہ تھے اور یہ صاحب حیثیت لوگ تھے،
اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے یہ اہتمام کرتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری کا دن آ جائے، تو دوسری ازواج مطہرات کو یہ اہتمام ناگوار گزرا، تو انہوں نے مل کر اس کے متعلق احتجاج کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ لوگوں کو تحائف کے متعلق ہدایت کریں کہ وہ کسی خاص دن کا انتظار نہ کیا کریں، بلکہ آپ جس گھر میں بھی تشریف فرما ہوں ہدایہ وہاں بھیج دیا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف کوئی توجہ نہ دی، کیونکہ اس معاملے میں آپ کا تو کوئی کردار نہیں تھا۔ آپ نے تو نعوذ باللہ نہیں کہا تھا انصار کو کہ جس دن میں عائشہ کے گھر ہوں تو اس دن مجھے بھیجے جائیں ہدایہ، تو اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا تھا اس بات کا، تو اس لیے آپ نے لوگوں کو اس سے روکنا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ جس کی جو مرضی ہے اپنی خوشی سے جہاں بھیجتا ہے وہ وہیں بھیجے۔ تو ایسا کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس انسان کے اوپر فرض نہ ہو کسی دوسرے کی برابری، اب شوہر پر تو فرض ہے برابری، یا باپ کے اوپر تو فرض ہے، یہ تو خیر ہم ابھی آگے پڑھیں گے، یا والدین کے اوپر ایک حد تک واجب ہے کہ وہ اپنی اولاد کے اندر عدل کریں ان کو ہدایہ دینے میں، لیکن آؤٹ سائڈر پر تو واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قال حدثنا اسماعیل قال حدثني اخی عن سلیمان عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا۔ یہ بھی ایک طویل حدیث ہے جو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کی ہے، اور اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ان نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کن حزبین، دو گروہ ہو گئی تھیں، دو گروپس بن گئے تھے۔ فحزب، تو ایک گروہ جو تھا، فیہ عائشۃ و حفصۃ و صفیۃ و سودۃ، ان میں عائشہ، حفصہ، صفیہ اور سودا رضی اللہ عنہن تھیں۔ والحزب الآخر، اور دوسرا گروپ جو تھا، ام سلمۃ وسائر نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلمہ اور باقی جو بیویاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ دوسرا گروپ تھا۔ وکان المسلمون، اور جو مسلمان تھے، قد علموا، وہ جانتے تھے، حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ عنہا سے تھی۔ فَإِذَا كَانَتْ عِنْدَ أَحَدِهِمْ هَدِيَّةٌ، تو جب ان میں سے کسی کے پاس کوئی ہدیہ ہوتا، یریدو، وہ چاہتا، ان یہدیہا، کہ وہ ہدیہ کرے، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اخرہا، تو وہ تاخیر کرتا اس میں، حتی اذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت عائشہ، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آ جاتی عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں۔ بعث صاحب الہدیتی، تو بھیجتا ہدیہ بھیجنے والا، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، فی بیت عائشہ، عائشہ کے گھر میں۔ فکلم حزب ام سلمۃ، تو بات کی، یہ صورتحال دیکھ کر آپس میں ام سلمہ والے گروپ نے، فقلن لہا، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہا، کلمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بات کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں۔ یکلم الناس، کہ وہ لوگوں سے کہیں، فیقولو، کہ وہ کہیں، من اراد ان یہدیہ، جو ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے کہ وہ ہدیہ بھیجے، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیۃً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کوئی ہدیہ، فلیہدیہا، تو وہ ہدیہ کر دیا کرے اس کو، حیث کان من نسائہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں سے جن کے گھر میں بھی ہوں، یعنی اس سے تو کوئی ان کو فرق نہیں پڑنا چاہیے جو ہدیہ دے رہے ہیں۔ فکلمت ام سلمہ، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اس بارے میں، بما قلنا، اس بارے میں جو وہ باقی خواتین فرما رہی تھیں۔ فلم یقل لہا شیئا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ بھی نہ کہا، واپسی کوئی جواب نہ دیا ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو۔ فسألنہا، تو باقی جو خواتین ہیں انہوں نے پوچھا،
ام سلمہ سے، فقالت، تو ام سلمہ نے جواب دیا، ما قال لی شیئا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جواب ہی نہیں دیا۔ فقلنا لہا، تو انہوں نے، باقیوں نے کہا، فکلمیہ، آپ دوبارہ بات کریں۔ قالت، وہ کہتی ہیں، فکلمتہ، تو انہوں نے دوبارہ بات کی، حین دار الیہا ایدن، جب ان کی دوبارہ باری آئی ام سلمہ کی، فلم یقل لہا شیئا، تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ فسألنہا، تو باقی خواتین نے پوچھا ام سلمہ سے کہ اچھا کیا ہوا؟ فقالت، تو انہوں نے کہا، ما قال لی شیئا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ فقلنا لہا، تو دیگر امہات المومنین نے کہا، کلمیہ حتی یکلمکی، آپ ان سے بات کرتی رہیں یہاں تک کہ وہ آپ کو جواب دے دیں۔ فدار الیہا، پھر جب ان کی باری آئی، فکلمتہ، تو ام سلمہ نے پھر بات کی، فقال لہا، تو تیسری مرتبہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کیا کہا، لا تؤذینی فی عائشہ، عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف مت دو، مجھے ایذا مت دو۔ فإن الوحی، پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک سپیریورٹی بتائی، ایک فضیلت بتائی کہ بے شک وحی، لم یأتنی، نہیں آتی میرے پاس، وأنا فی ثوب امرأۃ الا عائشہ، اور جب کہ میں تم میں سے کسی بیوی کے ساتھ ہوتا ہوں سوائے عائشہ کے، یعنی عائشہ کے سوا تم میں سے کسی بیوی کے پاس اس کے بستر میں، اس کے گھر میں مجھ پر وحی نہیں آتی۔ قالت، تو ام سلمہ کہتی ہیں، فقلت، میں نے کہا، اتوب الی اللہ، میں توبہ کرتی ہوں اللہ سے، من اذاک یا رسول اللہ، اس بات سے کہ میں آپ کو کوئی ایذا پہنچاؤں یا رسول اللہ۔ ثم، پھر، انہن، وہ جو دیگر امہات المومنین تھیں، انہوں نے دعون فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلایا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فاطمہ رضی اللہ عنہ کو، فارسلت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں بھیجا گیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تقول، تو انہوں نے کہا، ان نساءک، بے شک آپ کی بیویاں، ینشدنک اللہ، وہ قسم دیتی ہیں آپ کو اللہ کی، العدل، عدل کرنے کی، فی بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی کے معاملے میں۔ فکلمتہ، فقالا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کیا فاطمہ رضی اللہ عنہ سے اور فرمایا، یا بنیہ، اے میری پیاری بیٹی، الا تحبین، کیا تم نہیں محبت کرتی اس سے، ما احب، جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ قالت بلا، فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا، بلا، کیوں نہیں۔ فرجعت الیہن، اور وہ واپس تشریف لے گئیں امہات المومنین کے پاس، فاخبرتہن، اور ان کو خبر دی کہ یہ بات ہوئی ہے۔ فقلنا، تو انہوں نے کہا، ارجعی الیہ، واپس جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ فابت، تو انہوں نے انکار کر دیا، ان ترجع، کہ وہ واپس جائیں۔ فارسلنا زینب بنت جحش، تو انہوں نے پھر زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو بھیجا۔ فاتتہ، تو وہ آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فاغلظت، اور انہوں نے سخت گفتگو کی۔ وقالت، اور انہوں نے کہا، ان نساءک، بے شک آپ کی بیویاں، ینشدنک العدل، آپ کو قسم دیتی ہیں انصاف کرنے کی، فی بنت ابن ابی قحافہ، ابن ابی قحافہ کی بیٹی کے بارے میں، یعنی ابو بکر کی بیٹی کے بارے میں۔ فرفعت صوتہا، تو اونچی ہو گئی ان کی آواز، حتی تناولت عائشہ، یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ عنہا تک پہنچ گئی آواز، وہی قاعدۃ، جب کہ وہ وہاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ فسبتھا، تو زینب رضی اللہ عنہا نے برا بھلا کہا عائشہ رضی اللہ عنہا کو، حتیٰ، یہاں تک کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لینظر، دیکھنے لگ گئے، الی عائشہ، عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف۔ حل تکلموا، مراد دیکھنے کی جو کوسچننگ آئیز تھی نا،
آنکھوں میں ایکسپریشن کیا تھا کہ کیا تم بولو گی، جواب دینا ہے تم نے، یعنی ایک اجازت تھی کہ جواب دے لو تم دینا چاہو تو۔ قال، تو وہ کہتے ہیں فتکلمت عائشہ، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے پھر کلام کیا، ترد علی زینب، جو زینب رضی اللہ عنہ کی باتوں کو لوٹایا، یعنی ان کے جواب دیے، حتی اسکتتھا، یہاں تک کہ چپ کرا دیا زینب رضی اللہ عنہ کو۔ قالت، پھر وہ کہتی ہیں فنظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الی عائشہ، عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف، فقال، پھر کہا انہا بنت ابی بکر، آخر یہ ابو بکر کی بیٹی ہے۔ سبحان اللہ، اس جو حدیث ہے اس میں سیکھنے کو ہمارے لیے بہت کچھ ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جو بیویاں تھیں وہ تمام امہات المومنین تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لغزشوں کا تزکیہ بھی کرتے تھے، ان کو سرزنش بھی کیا کرتے تھے، ان کی تربیت بھی کرتے تھے، لیکن بحیثیت انسان کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایک انسان کے بس کے باہر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس میں اس وجہ سے یہ ایک مقابلہ جو ہے سوکنوں کا وہ اتنا ایک ہے نیچرل چیز کہ وہ ادھر بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ لیکن یہ وہی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا ہیں کہ جس وقت الزام لگا تھا، واقعہ افک ہوا تھا، تو انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں گواہی دی تھی اپنی بہن سگی کے خلاف کہ میں نے عائشہ کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی۔ تو لہٰذا اس چیز کو اس کے پرسپیکٹو میں رہ کر دیکھیں گے ہم، اور کسی ام المومنین کے لیے خدا نخواستہ ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں کوئی نیگیٹو بات نہ آئے۔ وہ بحیثیت انسان ایک بات تھی، اور یہاں پر بہت کچھ ہے اس حدیث میں سیکھنے کو۔ سب سے پہلی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب آپ دیکھیے کہ 3 خواتین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ہے۔ ایک ام سلمہ، 2 دفعہ آپ چپ رہے ہیں ان کی بات پہ، آپ نے جواب ہی نہیں دیا، اور جواب نہ دینا مراد یہ کہ اگر یہ خود ہی چھوڑ دیں یہ بات کرنا۔ اور تیسری دفعہ جب انہوں نے بات کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ایک بہترین انداز سے ان کو یہ سمجھایا ہے کہ مجھے عائشہ کے بارے میں ایذا مت دو، یعنی تمہاری اس بات سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اور پھر عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک ایسی سپیریورٹی، ایک ایسی فضیلت بھی بتا دی کہ جس کے بعد سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً سمجھ آ گئی کہ مجھے اب بات نہیں کرنی ہے، کہ مجھے کسی بیوی کے کپڑے کے اندر وہی نہیں آتی سوائے عائشہ رضی اللہ عنہ کے۔ پھر اس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں تو ان کو کتنے پیار سے ایک اور طریقے سے سمجھایا ہے کہ تم تو میری بیٹی ہو، جس سے مجھے محبت ہوگی اس سے تو آپ کو بھی محبت ہونی چاہیے۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا فوراً سمجھ گئیں، اور فوراً سمجھ گئیں بات کو، اور اس کے بعد جب دیگر امہات المومنین نے کہا بھی کہ آپ دوبارہ جائیے تو انہوں نے دوبارہ جانے سے بھی انکار کر دیا۔ پھر تیسری سیدہ زینب بنت جہش تھیں کہ جنہوں نے پھر اس بات کو، اور ان کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی بھی ہیں نا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کی بیٹی تھیں، فرسٹ کزن تھیں، اور تمام امہات المومنین میں سب سے زیادہ جو میری برابری کا ایک مقابلہ یا دعویٰ ان کو تھا وہ سیدہ زینب بنت جہش ہی تھیں، اور ان کا نکاح بھی اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے کروا کے بھیجا تھا۔ وہ بھی ایک فضائل و مناقب والی ام المومنین ہیں۔ تو وہ جب تشریف لائیں تو اس وقت ہوتا ہے نا کہ جیسے انسان جذبات میں یا اس میں انہوں نے کچھ سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، تو اس وقت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات جو ہے نا، اب آپ دیکھیں کہ پیچھے سے بلڈ اپ ہوتی یہاں تک آ گئی ہے کہ سیدہ عائشہ کے گھر آ کر سیدہ زینب نے ان کو کچھ برا بھلا کہا ہے، اور لفظ ہیں فسبتھا، کہ ان کو اچھا خاصا برا بھلا کوئی لفظ بولے ہیں۔ لیکن اب آپ امہات المومنین کی آپ ڈیسنسی اور ڈگنیٹی دیکھ لیجئے کہ کسی نے یہ نہیں بتایا کہ سیدہ زینب نے کیا الفاظ بولے تھے یا واپسی سیدہ عائشہ نے کیا الفاظ بولے تھے، لیکن وہ تھے کوئی ایسے الفاظ
کہ جو سخت تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پھر سیدہ عائشہ کو کیونکہ ان کو کانفیڈنس بھی تھا کہ عائشہ بالکل ٹھیک درست جواب بھی دے لیں گی، تو اس وقت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے واپسی جواب دیا. تو بعض اوقات آپ کو کسی دوسرے کو ذرا تھوڑا سا وہ کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ آپ اب اس بات کو ختم ہو جانے دیں، تو آپ کچھ نہ کچھ اگر سخت الفاظ بولنے پڑیں تو بولے بھی جا سکتے ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کی طرح کی شرافت اور ذہانت اور فصیح اللسانی اس کی بیٹی میں ہی آنی تھی نا، ابو بکر کی بیٹی ہے تو ایسے ہی بات کرے گی نا. تو ایک یہ تعریفی کلمہ تھا. اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے فقال لزینب انہا بنت ابی بکر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابو بکر کی بیٹی ہے. اچھا، پھر اب اس حدیث سے ہم کیا کیا فوائد حاصل کرتے ہیں، کیا کیا واٹ ڈو وی لرن فرام دس حدیث؟ سب سے پہلی بات، کوئی دوسرا برابری کے بغیر ہدیہ دے سکتا ہے. نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدیہ بھی انصار کی طرف سے سیدہ عائشہ کے گھر آتا، اس میں سے سب ازواج کی طرف بھیجا کرتے تھے. بات ہدیے کی نہیں تھی، مسئلہ یہ تھا کہ یہ ہدایہ سب عائشہ کے گھر سے دوسری خواتین کے گھر جاتے تھے، تو ایک نیچرل جو ایک بات تھی رقابت کی، وہ ان کو پریشان کر رہی تھی. نمبر 3، ایسے مواقع اور جگہوں پر تحفہ دینا جس میں تحفہ لینے والے کو خوشی زیادہ ہو، تو ایسا کیا جا سکتا ہے. کسی موقع کا انتظار، کسی جگہ کا انتظار کرنا کہ جس پر پھر تحفہ لینے والے کو خوشی بھی ہو زیادہ، تو اس کا انتظار کیا جا سکتا ہے. نمبر 4، کسی کو وسیلہ بنا کر اپنی شکایت دے بھیجنا، جیسے امہات المومنین نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھیجا. نمبر 5، ازواج مطہرات نے خوف اور حیا جو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیز ترین ہستی کو پیغام دے کر بھیجا، خود نہیں آئیں. نمبر 6، ازواج مطہرات کا یہ گہرا فہم کہ انہوں نے فوراً رجوع کر لیا. سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے علاوہ باقی سب جو ہیں انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی. نمبر 7، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی جرت، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی زاد تھیں. نمبر 8، سوکنوں کا آپس کا مقابلہ انسانی ایک فطرت ہے، ہیومن نیچر ہے عورت کی. شوہر کو ان کے آپس کے جھگڑوں میں کسی ایک کی سائیڈ لے کر بولنا نہیں چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کچھ فرما سکتے تھے، لیکن آپ نے سیدہ عائشہ کو دیکھا کہ تم جواب دے لو. نمبر 9، زینب رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عدل کرنے کا کہا، حالانکہ وہ جانتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے زیادہ عدل کرنے والے ہیں. یہ انہوں نے اس وقت کہا کہ جب وہ بہت غیرت میں آئی ہوئی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات پر اظہار ناراضگی نہیں کیا. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ بعض اوقات انسان غصے یا غیرت میں کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہے جس کو وہ مین نہیں کرتا، تو اس کو اس وقت کے بعد پھر پکڑ نہیں لینا چاہیے کہ اس نے فلاں وقت پہ مجھے یہ کہا تھا. نمبر 10، جو بات میں نے آپ کو پہلے بھی ابھی بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت پتہ چلتی ہے کہ سیدہ فاطمہ، سیدہ ام سلمہ اور سیدہ زینب سب کے لیے الگ الگ انداز تربیت اختیار کیا. ہمیں بھی اس میں سے یہ لرن کرنا ہے کہ ہر انسان کو سمجھانے میں، ڈانٹ ڈپٹ میں، کسی بات میں ان کا تزکیہ کرنے میں ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا جا سکتا. ایک ہی پیرنٹس کے بچے ہوتے ہیں تو ایک بچہ ڈانٹ کھا کے بالکل سیدھا ہو جاتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ڈانٹ پہ ریئیکٹ کرتا ہے اور پیار سے اس سے جو مرضی کروا لیں وہ کرتا ہے.
تو یہ حکمت جو ہے بحیثیت استاد، بحیثیت مینٹور، بحیثیت پیرنٹ، یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ قال البخاری الکلام الاخیر قصۃ فاطمہ یذکر عن ہشام بن عروۃ عن رجل عن الزہری عن محمد بن عبد الرحمن وقال ابو مروان عن ہشام عن عروۃ كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشہ وعن ہشام عن رجل من قریش ورجل من الموالی عن الزہری عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام قالت عائشة كنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستأذنت فاطمہ۔ اب یہ دیگر کچھ اور جو روایات ہیں ترک ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں امام بخاری، اور یہ آخری والی جو ہے اس میں یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بھی پاس ہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی تھی۔ ٹھیک ہے، بہرحال حدیث یہاں پر کیوں آئی ہے کہ کوئی اگر شخص اپنے کسی خاص دوست کو کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ اس کی خاص بیوی کی باری میں دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اس کے اوپر زبردستی یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ تم بھی عدل کرو۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ آخر ابو بکر کی بیٹی ہیں، تو ابن حجر کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عائشہ شریف الطبع، زیرک و دانا اور معاملہ فہم ہے، جیسا کہ ان کے والد نہایت شریف اور عقل مند انسان ہیں۔ پھر یہ بھی ہم سیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب کو بھی بولنے دیا ہے، فوری چپ نہیں کرایا، اور سیدہ عائشہ کو بھی بولنے دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں فریقین نے دل کی بھڑاس نکال لی، اگر یہ نہ نکلتی تو پھر قصہ مزید دراز بھی ہو سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قصہ جو ہے وہ مختصر ہو گیا۔ بابو ما لا یرد من الہدیہ، کس قسم کے تحائف واپس نہ کیے جائیں۔ قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عزرة بن ثابت الانصاری قال حدثني ثمامة بن عبد الله قال دخلت علیہ، ثمامہ بن عبداللہ کے پاس میں گیا، عزرہ بن ثابت انصاری روایت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فناولنی طیبن، تو انہوں نے مجھے دی خوشبو، یعنی تحفے میں دی۔ قال، پھر فرمایا، کان انس رضی اللہ عنہ، کہ جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ تھے، لا یرد الطیب، وہ خوشبو کا تحفہ رد نہیں کرتے تھے، یعنی ضرور ہی ایکسیپٹ کر لیتے تھے اس کو۔ قال، اور پھر فرمایا، وزعم انس، اور انس کا یہ خیال تھا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یرد الطیب، وہ نہیں لوٹاتے تھے خوشبو کا تحفہ۔ تو ترمذی میں ایک حدیث ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں واپس نہ کی جائیں، تکیہ، تیل اور دودھ، اور بعض نے اس کو حسن حدیث کہا ہے اور بعض نے اس کی سند میں کچھ کلام کیا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے عنوان قائم کر کے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس نہ کرنے کی تلقین فرمائی ہے، کیونکہ ان کے دینے میں آسانی ہے، بہت یہ کوئی مہنگے اور مشکل تحفے نہیں ہیں، اور ان کا فائدہ بھی زیادہ ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشبو کا اپنے پاس رکھنا آسان اور اس کی مہک بہترین اور عمدہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک اور روایت میں طیب کی بجائے ریحان کا لفظ ہے، یعنی جو صحیح مسلم کی روایت ہے اس میں طیب کی بجائے ریحان کا لفظ ہے، اور ریحان بھی خوشبودار پھول کو ہی کہتے ہیں۔ بہرحال طیب لفظ جو ہے وہ زیادہ کرینے کے آس ہے، اور خوشبو اگرچہ ایک معمولی چیز ہے لیکن دینے والا اور اس کو ایکسیپٹ کرنے والا دونوں کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر آپ کسی کی دی ہوئی خوشبو بھی واپس کر دیتے ہیں تو اس سے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس نہ کرنے کی ہدایت فرمائی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ معمولی سی بات پر بڑا نقصان کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بات کسی انسان کی دلداری اور حوصلہ افزائی کے بھی خلاف ہے۔
بابو مر الہبت الغائبت جائزہ، جس نے دیکھا یا قرار دیا الہبہ الغائبہ، غائب چیز کا ہبہ، جائزہ کہ یہ جائز ہے، یعنی ایک چیز ابھی میرے پاس ہے نہیں، ٹھیک ہے، اور میں عائشہ کو کہتی ہوں کہ وہ چیز جب میرے پاس آئے گی تو وہ میں آپ کو تحفے میں دوں گی، ٹھیک ہے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو ایسا جائز ہے، کیا جا سکتا ہے۔ تو امام بخاری دلیل کیا دیتے ہیں؟ قال حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا اللیث قال حدثنی عقیل عن ابن شہاب قال ذکر عروة ان المسور بن مخرمة رضی اللہ عنہما ومروان اخبراہ، مسور بن مخرمہ اور مروان دونوں نے یہ عروہ کو بتایا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حین جاءہ وفد حوازن، جب آپ کے پاس بنو حوازن کا وفد آیا، اور یہ اگر آپ نے سیرہ پڑھی ہو تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ بنو حوازن جو ہیں ان کی بہت ڈھیروں مال اور ان کا بھیڑ بکریاں اور ان کے بچے اور ان کی عورتیں اور سب کچھ مسلمانوں نے مال غنیمت میں اکٹھا کر لیا تھا، اور بانٹنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن ڈیلے کیا، پوسٹ پون کیا کہ شاید یہ آ جائیں مسلمان ہو کر تو ہم ان کے سب لوگ ہر چیز ان کو واپس ہی کر دیں، تو وہ جو ہیں نہ آئے اور یہ سب بٹ گئے، اور بٹنے کے بعد وہ آ گئے۔ قام فی الناس، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے، تو ان سے جو بنو حوازن سے بات چیت ہوئی تھی کہ تم لوگ یا تو پھر قیدی واپس لے لو اور یا پھر اپنا بھیڑ بکریاں واپس لے لو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اپنی فیملیز واپس لیں گے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اب میں لوگوں کو دے چکا ہوں، اب تو وہ لوگوں کی ہو گئی ہیں، تو اب میں ایک کرتا ہوں کوشش، ریکویسٹ، تو یعنی ایک طرح سے تھا کہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ فَأَثْنَا عَلَى اللَّهِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ثنا بیان کی، بما ہوا اہلہ، جس کا کہ وہ اہل ہے۔ ثم قال، پھر فرمایا، اما بعد فإن اخوانکم، بے شک تمہارے بھائی، جاؤنا تائبین، آ گئے ہیں ہمارے پاس تائب ہو کر، توبہ کر کے، وإنی رأیت، اور میرا یہ خیال ہے، میری یہ رائے ہے، ان ارد الیہم سبیہم، کہ ان کے قیدی انہیں ہم واپس کر دیں۔ فمن احب منکم، تو جو کوئی تم میں سے پسند کرتا ہے، ان یطیب ذالک، کہ وہ خوشی سے دے دے، بس ان کے قیدی واپس دے دے، نتھنگ، اور کچھ نہیں، مجھے ریٹرن میں کچھ نہیں چاہیے، فلیفعل، تو وہ یہ کر ڈالے۔ ومن احبا، اور جو یہ چاہتا ہے، ان یکون علی حظہ، کہ ہو اس کا کوئی حصہ، حتی نعطیہ ایاہ، یہاں تک کہ ہم دے دیں اس کو اس میں سے، من اول ما یفیء اللہ علینا، سب سے پہلا اب جو اس کے بعد مال غنیمت آئے گا اللہ کی طرف سے ہمارے پاس، یعنی کوئی اگر ویسے ہی قیدی چھوڑنا چاہتا ہے چھوڑ دے، کوئی اگر لینا چاہتا ہے اس کی واپسی کوئی چیز، تو پھر نیکسٹ جو مال غنیمت آئے گا ہم اس میں سے اس کو ریمبرس کر دیں گے ایک طرح سے۔ فقال الناس، تو لوگوں نے کہا، طیبنا لک، ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہیں، یعنی ہمیں واپسی کوئی نہیں چاہیے، آپ ان کے سارے لوگ جو ہے نا وہ قیدی وہ واپس کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس روایت کے مطابق اب آئندہ مال غنیمت کا معاملہ تو مبہم تھا نا، کہ کب آئے گا، کیا آئے گا، کتنا آئے گا، ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ آنے والا مال ہبہ کیا ہے، کوئی بھی چیز اس وقت ابھی اس میں سے حاضر نہیں تھی، ٹھیک، تو اس میں بھی ایسے کیا جا سکتا ہے زندگی میں۔ باب المکافأتی فی الہبہ، مکافأہ جیسے ہم کہتے ہیں مکافات عمل، تو بدلہ دینا ہبہ کا، یعنی اگر آپ کو کسی نے تحفہ دیا ہے تو کیا آپ اس کو ایگزیکٹ اسی قیمت کا، اسی کوالٹی کا، اسی طرح کا واپس کریں گے یا کیا کرنا چاہیے، ایٹیکیٹس کیا ہیں؟ قال حدثنا مسدد قال حدثنا عیسی بن یونس عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقبل الہدیۃ، قبول کرتے ہدیہ کو، ویثیب علیہا، اور بدلہ بھی دیتے تھے اس کا،
لم یذکر وکیع و محاضر عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ، وکیع اور محاضر نے ہشام عن ابیہ کے طریق سے اس روایت کو ذکر نہیں کیا ہے۔ بہرحال اب سیرت سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہدیہ قبول کرنے کے بعد ہدیہ دینے والے کو بدلے میں کچھ دیا جائے، تحفوں کا ایکسچینج، لین دین جو ہے وہ ایک خیر سگالی کا، بھائی چارے کا اور باہمی محبت کا ایک باعث بنتا ہے۔ اب یہ کیا واجب ہے یا مستحب ہے؟ تو جمہور محدثین کے نزدیک یہ مستحب ہے، کیونکہ ایسا کرنا اعلیٰ ظرفی اور بلند اخلاقی سے تعلق رکھتا ہے، لیکن دیر آر ٹائمز کہ جب آپ اس چیز کو ریٹرن نہیں بھی کر سکتے۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی نے ہدایہ بھیجے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو 4000 دینار حق مہر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ایک ہار بھی بھیجا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی امامہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اتنے قیمتی تحفے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو واپس نہیں دیے، تو اٹس اوکے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے مقوقہ سے مصر نے، آپ کو یاد ہوگا، ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا اور سیرین بھیجی تھیں، اور اسی طرح ایک خچر بھی بھیجا تھا۔ اب اگر آپ کسی ایک ضرورت مند انسان کو کوئی چیز دے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ اب میں نے اس کو یہ تحفہ تو دیا ہے تو اب اس کو چاہیے کہ مجھے ریٹرن کرے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو پھر اس کے اوپر ایک بوجھ پڑ جائے گا۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میرا ہبہ اور ہدایہ اور ان چیزوں کے بارے میں نا تھوڑا سا پرسپیکٹیو یا آپ کہہ لیں کہ جو رائے ہے وہ تھوڑی سی چینج ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں اصل میں جو کوئی اگر خاص طور پر دین پڑھانے والا کوئی استاد ہو تو اس کو بہت زیادہ تحفے تحائف جو ہے نا، اور ایک وہ عقیدت کا ایک وہ معیار سا بن جاتا ہے، اور اس کو اکثر اوقات تحفے تحائف اور وہی اس کا ایک طرح کا سورس آف انکم بن جاتا ہے، تو اس لیے اس چیز کو نا روکا گیا ہے۔ اور ہم اس کو کوئی بہت، میں خود پرسنلی اس چیز کو بالکل بھی انڈورس نہیں کرتی، لیکن مجھے اس کو پڑھتے پڑھتے یہ خیال آ رہا ہے کہ کبھی اگر کوئی اللہ کی بندی اپنی محبت میں کوئی چیز لے آتی ہے، کیونکہ دیر ہیو بین ٹائمز کہ میں نے وہ چیزیں ریٹرن کی ہیں، میں نے لی ہی نہیں لوگوں سے، لیکن اس کو پڑھتے پڑھتے مجھے یہ سمجھ آئی کہ کبھی اگر اپنی کوئی محبت سے کوئی اپنے ہاتھوں سے کوئی نٹ کر کے لے آیا یا کوئی خوشبو کا تحفہ لے آیا تو اس کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر ایک وہ جو بوجھ ایک ایٹ لیسٹ میرے اوپر بہت زیادہ پڑ جاتا ہے کہ اس پرسن نے مجھے کچھ دیا اگر تو مجھے اس کو ریٹرن کرنا ہے تو میں کیسے کروں اور کتنا کروں، اور مجھے اتنے ہی کا کرنا ہے، اور تو وہ بوجھ بھی جو ہے نا وہ اترا ہے۔ اور سچ بات ہے کہ حدیث واقعی جو ہے وہ آپ کے بوجھ بہت سے اتار بھی دیتی ہے۔ اگلی حدیث بھی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ باب الہبۃ للولد، اولاد کو ہبہ کرنا، وَإِذَا أَعْطَى بَعْدَ وَلَدِهِ شَيْئًا، جب اپنے کچھ بچوں کو کوئی چیز بطور ہبہ دی، لم یجز، تو یہ جائز نہیں، حتیٰ یعدل بینہم، یہاں تک کہ انسان عدل کرے اپنے سارے بچوں کے درمیان، وَيُعْطِ الْآخَرَ مِثْلَهُ، اور دوسروں کو بھی اسی طرح کی چیز دے، وَلَا يُشْهَدُ عَلَيْهِ، اور نہ گواہی دی جائے اس غیر منصفانہ ہبہ کی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ، عطیہ دینے میں اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ وہل للوالد، اور کیا والد کے لیے یہ جائز ہے، ان یرجع فی عطیتہ، کہ وہ کچھ واپس لے لے، کسی بچے کو ہبہ کر کے کوئی چیز واپس لے لے، کیونکہ ویسے تو حدیث ہے نا کہ تحفہ دے کے واپس لینا ایسے ہے کہ جیسے کوئی کتا اپنی قے چاٹ لے، یعنی انتہائی مکروہ اور بری بات ہے، لیکن کیا والد واپس لے سکتا ہے؟ وَمَا يَأْكُلُ مِن مَالِ وَلَدِهِ، اور جو کوئی والد یا والدین بیسکلی تو وہ کھا سکتا ہے اپنے بیٹے کے مال میں سے بالمعروف، معروف طریقے سے، ولا یتعدی،
اور جب کہ وہ حد سے تجاوز نہ کرے. واشترى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور خریدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من عمر رضی اللہ عنہ سے بعیراً ایک اونٹ، ثم اعطاہ پھر وہ دے دیا ابن عمر کو رضی اللہ عنہما، وقال اور پھر فرمایا اصنع بہ ما شئت، اب اس کے ساتھ جو چاہو تم کرو. یہ جو ترجمۃ الباب ہے اس میں امام بخاری نے 4 احکام ذکر کیے ہیں، 4 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. نمبر 1 اولاد کو ہبہ کرنا. نمبر 2 اولاد کو ہبہ میں عدل کرنا. نمبر 3 والد کا ہبہ کر کے رجوع کر لینا. اور نمبر 4 والد اولاد کے مال میں سے معروف طریقے سے لے سکتا ہے. اچھا، اب ہم ایک ایک کر کے لے لیتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ کیا اولاد میں سے کسی ایک کو کوئی ہبہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے درمیان عطیات میں عدل کرو، اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ. اب اس میں علماء نے اختلاف کیا ہے. امام احمد بن حنبل اس عدل کو واجب قرار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہر چیز میں پورا مکمل عدل ہونا چاہیے، ایک ایک چیز میں عدل ہونا چاہیے. دیگر محدثین جو ہیں وہ اس کو مستحب قرار دیتے ہیں. امام احمد بن حنبل کا جو دلیل ہے وہ ہے اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ. ٹھیک ہے، اور پھر ایک اور آگے حدیث آ رہی ہے. ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اگلی حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس پہ بات کر لیتے ہیں عدل بین الاولاد میں. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ان اباہو کہ ان کے والد اتا بھی ان کو لے کر آئے الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقالا تو کہا انی نحلت ابنی ھذا غلاما، میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام ہبہ کیا ہے. فقالا تو آپ نے فرمایا اکل ولدک نحلت مثلہ، کیا تم نے اپنی تمام اولاد کو اس جیسا غلام دیا ہے؟ قال لا، تو انہوں نے کہا نہیں. قال فرجعہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر لوٹا لو اس ہبہ کو، یہ عطیہ واپس لے لو. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل کا جو دلیل ہے وہ یہی احادیث ہیں. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اس ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا. ٹھیک ہے، تو اس سے امام احمد بن حنبل وجوب کے قائل ہیں. دوسرے محدثین جو وجوب کے نہیں بلکہ مستحب ہونے کے قائل ہیں، ان کی جو دلائل ہیں وہ یہ ہیں. نمبر 1 وہ کہتے ہیں کہ ایک اور حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَأَشْهَدْ عَلَىٰ غَيْرِي، اور میری جگہ پر کسی اور کو گواہ بنا لو. دینا ہے تو دے لو، لیکن میرے علاوہ کسی اور کو گواہ بنا لو، میں گواہی نہیں دوں گا اس بات کی. صحیح مسلم کی جو حدیث ہے یہ اب دوسری دلیل ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے. صحیح مسلم میں ہے قاربوا بین اولادکم، قریب قریب اپنی اولاد کے ساتھ سلوک کیا کرو، لیکن سووا کے لفظ نہیں ہے کہ برابری کرو کہ نہیں، قریب قریب برابری کے رہو کے الفاظ ہیں. تیسری دلیل مستحب کہنے والوں کی، وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کا عمل یہ تھا. مثلاً ہمیں صحیح روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے الگ سے ایک باغ دے رکھا تھا. اللہ عالم ان کی کوئی ضروریات یا جو بھی دیکھتے ہوئے ان کو دیا تھا، لیکن وقت وفات ان سے کہا تھا کہ بیٹی اگر وہ تمہاری بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے تو میرے دل میں اس کی ایک کھٹک ہے، وہ باغ واپس کر دو کیونکہ اب وہ وراثت میں شامل ہو جانا چاہیے. تو حضرت عائشہ نے واپس کر دیا تھا اور وہ وراثت میں شامل ہو گیا تھا. اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عاصم کو الگ سے کچھ مال دیا تھا کہ تاکہ وہ کوئی تجارت وغیرہ شروع کر سکیں. اب یہاں پر جو اختلاف ہے وہ اس حد تک تو ہے کہ اگر کوئی بچہ معذور ہے، اگر کوئی بچہ پینی لیس ہے،
اگر کسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی خداداد صلاحیتیں ہی نہیں پیدا کیں کہ وہ کوئی جاب وغیرہ کر سکے، وہ عیالدار ہو، وہ ضرورت مند ہو، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو والدین کچھ نہ کچھ دے سکتے ہیں باقی اولاد کے علاوہ۔ اسی طرح سے فرض کریں کہ اگر بہنیں ہیں اور ان کی شادیاں کی ہیں، بیٹیاں ہیں ایک بندے کی 3، ان کی شادیاں کی ہیں، تو اس کو چاہیے کہ ان میں جو تحفے تحائف وہ دیتا ہے تو وہ اس میں عدل کرے، حتی الامکان عدل کرے۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو تفضیل یعنی کسی ایک بچے کو دوسرے بچے پر فضیلت دینا ہے، یہ اس کے اسی طرح کی کسی ضرورت جس کی میں نے پہلے بات کی ہے اگر ہوگی، کوئی بیماری، کوئی معذوری، ہو سکتا ہے وہ اپاہج ہوں وغیرہ، تو اس کو تو کی جا سکتی ہے کچھ نہ کچھ ہیلپ، لیکن جو لوگ اس کے مستحب ہونے کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے، وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ آپ صرف اس لیے اپنے ایک بچے کو زیادہ دے دیں کیونکہ وہ آپ کو پسند زیادہ ہے، یا اس نے آپ کی خدمت زیادہ کی ہے، یا اب دیکھیں کوئی چیز آخرت کے لیے بھی تو چھوڑنی ہے نا، ٹھیک ہے۔ مجھے خود ایک دفعہ ایک خاتون نے کہا تھا کہ ایک بیٹے کی بیوی مجھے بالکل پسند نہیں ہے، تو میں اپنی چیزیں اس کو دینا نہیں چاہتی۔ تو یہ جو ہمارے کچھ ایموشنل جو ہوتے ہیں نا مینٹل بلاکس، ان کو نہیں بیچ میں آنے دینا چاہیے۔ کوئی واقعی اگر کسی بچے کی ضرورت اس قدر ہو جائے تو اس میں کچھ نہ کچھ اگر اوپر نیچے ہو گیا، فار ایگزامپل ایک بچہ میڈیکل اسکول میں پڑھ رہا ہے، میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے، اور دوسرا ایک عام بی ایس سی کر رہا ہے، ظاہر ہے کہ دونوں کی فیس جو ہے وہ فرق ہوگی۔ تو اس طرح سے ایک لکیر کھینچ کے عدل جو ہے وہ اس میں گنجائش ملتی ہے، جمہور نے اس میں گنجائش دی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کسی بھی صورت یہ اولاد کے ساتھ ناانصافی کا جو ہے نا نہیں بننا چاہیے موجب، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ایک اور مسئلہ جو یہاں پر امام بخاری نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اولاد کو ہبہ کیا جا سکتا ہے ان دا فرسٹ پلیس، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث آتی ہے کہ انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں۔ تو اگر تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں تو باپ اگر بیٹے کو ہبہ کرتا ہے تو ایسے ہی ہے نا کہ گویا اپنے آپ کو ہبہ کرتا ہے، تو یہ پھر کیسی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انت و مالک لابیک ہے نا، یہ حدیث بعض لوگوں نے تو کہا ہے کہ ہے ہی ضعیف۔ امام شافعی نے بڑی شدت سے رد کیا ہے اس کا، وہ کہتے ہیں کہ انت و مالک لابیک کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وراثت میں تو باپ کو 1/6 ملتا ہے، اگر خدا نخواستہ بیٹا پہلے چلا جائے تو وراثت میں تو باپ کو 1/6 ملتا ہے، بچے نہ ہوں تو 2/3 ملتا ہے، تو انت و مالک لابیک کیسے ہوا؟ جو لوگ اس حدیث کے صحیح ہونے کے قائل ہیں، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی باپ کے جو ایک ہے نا اس کے ساتھ نیکی اور اس کو عطا کرنے کا مبالغہ، ٹھیک ہے، یہ باپ کے ساتھ بر اور عطا کا مبالغہ ہے، انت و مالک لابیک۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اگر باپ محتاج ہو تو اپنے بیٹے کے مال میں سے وہ لے سکتا ہے، کھا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ باقی لوگ تو ہبہ کی ہوئی چیز واپس نہیں لے سکتے، تو کیا باپ دے کر واپس لے سکتا ہے؟ تو باپ جو ہے وہ دے کر واپس لے سکتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا اونٹ جو تھا وہ خرید کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر کو دیا، اس لیے کہ اگر عمر رضی اللہ عنہ اونٹ ابن عمر کو دیتے تو ان کے تو اور بھی بیٹے تھے، ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خرید کر خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ انشاءاللہ کلاس کے اینڈ پہ اگر کوئی اور مزید اشکال ہوا تو اس کی بات کر لیں گے۔ اچھا، ایک اور سوال اس کے اندر اٹھایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو عدل ہے یہ کیسے ہوگا؟ کیا یہ وراثت کے قوانین کے تحت ہوگا 1:2 کے ریشو سے؟ کیا یہ عدل ہے، یا یہ عدل ہے کہ لڑکے لڑکیاں دونوں کو ایک جیسا دے دیا جائے زندگی میں؟ تو جمہور کہتے ہیں کہ راجح جو رائے ہے نا وہ ہے کہ برابر برابر دینا چاہیے،
ٹھیک. باب الاشہاد فی الہبہ، ہبہ کرتے وقت گواہ مقرر کرنا. قال حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا ابو عوانة عن حسین عن عامر قال سمعت النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما وهو على المنبر يقول اعطانی ابی عطیۃ. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے منبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ میرے والد نے مجھے کوئی عطیہ دیا. فقالت عمرۃ بنت رواحہ، تو عمرہ بنت رواحہ یعنی ان کی والدہ نے کہا لا ارضا، میں نہیں راضی ہوں گی حتی تشہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بناؤ اس پر. فأتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گئے. فقالا، اور عرض کی انی اعطیت ابنی من عمرۃ بنت رواحۃ عطیۃ، عمرہ بنت رواحہ سے جو میرا بیٹا ہے اس کو میں نے ایک عطیہ دیا ہے. فامرتنی ان اشہدک یا رسول اللہ، تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ میں آپ کو اس پر گواہ بناؤں. قالا، آپ نے پوچھا اعطیت سائر ولدک مثل ھذا، کیا تم نے اپنی تمام اولاد کو اتنا ہی دیا ہے؟ قال لا، تو انہوں نے کہا نہیں. قالا، تو فرمایا فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، تو اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو. قال فرجع فرد عطیتہ، تو نعمان کہتے ہیں کہ یہ سن کر میرے والد لوٹ آئے اور انہوں نے مجھے دی ہوئی چیز واپس لے لی. اب آپ دیکھیں کہ اس سے بہت سی قباحتیں نکلتی ہیں اگر اولاد کے درمیان انصاف نہ کیا جائے، اور اس کی تو کوئی حد ہی نہیں رہتی. اور یہ جو انگریز کا قانون تھا کہ، اور ابھی بھی ہے، آپ دیکھیں کہ ان کی جو یہ خاندانی جو بادشاہت ہے اس میں کیا ہوتا ہے، این ایئر اینڈ اے اسپیئر، این ایئر اینڈ اے اسپیئر. ایک تو ایئر پیدا کرو نا، ایک ولی عہد پیدا کرو، اور ایک اس کے ساتھ اسپیئر بھی پیدا کرو. جس طرح ایک وہ اسٹیپنی نہیں ہوتی اس کے اندر، گاڑی کے اندر اسپیئر، تو ایک ایئر ہے دوسرا اسپیئر ہے. سب سے بڑا بیٹا ایئر ہے، اس کے ساتھ والا بیٹا جو ہے وہ اسپیئر ہے. اس کا اگلا اولاد جو ہے اس کا پہلا بیٹا پھر وہ ایئر بن جاتا ہے، پھر اس سے اگلے اولاد کا پہلا بیٹا وہ ایئر بن جاتا ہے. اور باقی جو ہیں وہ امپورٹنس میں، تحفوں میں اور انہیریٹنس میں، پتہ نہیں کس کس چیز میں وہ پیچھے چلے جاتے ہیں. انتہا کا ظالمانہ وہ قانون ہے ایک، اور صرف بادشاہت کو ذرا پرسکون رکھنے کے لیے اور اس کو چلاتے رہنے کے لیے اس چیز کو کیا گیا ہے، سارا اس کو ڈیولپ کیا گیا ہے. اور یہی چیز جب انگریز کی حکومت یہاں پہ آئی تو ہمارے کچھ جو خاص طور پر جو بڑے بڑے جو یہ فیوڈلز جو تھے انہوں نے اس طرح کی چیز کی ہے. کچھ نسلوں میں یہ ہوا ہے باقاعدہ کہ شروع میں بچے جو ہیں وہ اکٹھے ایک ہی طرح کے اسکولوں میں پڑھے سب کچھ، اور جب انہیریٹنس دی تو صرف بڑے بیٹے کو دے دی کہ تاکہ یہ بٹے نہیں، یہ بڑے بڑے جو سارے ہماری اسٹیٹس ہیں یہ ویسی کی ویسی رہ جائیں، اور چھوٹا جو بھائی ہے وہ پھر اپنے بڑے بھائی کے سرونٹ کوارٹرز میں رہتا تھا. یہ تو ہم کسی کو جانتے ہیں کہ جن کے ساتھ ایسا ہوا. تو یہ چیز جو ہے یہ کہاں تک پہنچ جاتی ہے اولاد میں ناانصافی، تو اس کو شروع ہی میں کرٹیل کر لینا چاہیے. اور اس کو مستحب اس لیے کہا گیا ہے کہ بعض اوقات بہرحال کچھ اس طرح کے کیسز آ جاتے ہیں کہ کوئی بیٹا جو ہے وہ کام کاج کے قابل نہیں ہے، تو اس کو کچھ تھوڑی بہت امتیازی حیثیت دے دی جائے اور اس کو کچھ دے دیا جائے کہ یہ اپنی لائیولی ہوڈ بنا لے. تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ وہ سبلنگز کو بھی کوئی اتنا اعتراض نہیں ہوتا، وہ بھی خوش ہی ہوتے ہیں. لیکن اگر ماں باپ اتنی بلیٹنٹ کرنی شروع کر دیں ناانصافی اولاد میں، تو پھر سبلنگز کا آپس میں بھی تعلق واسطہ جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے. باب ہبۃ الرجل لامرأتہ والمرأة لزوجها، خاوند بیوی کا آپس میں تحائف کا تبادلہ کرنا. قال ابراہیم جائزۃ، ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ جائز ہے. وقال عمر بن عبد العزیز لا یرجعان، عمر بن عبد العزیز کہتے ہیں کہ دونوں میں سے کسی کو رجوع کا اختیار نہیں، یعنی ہبہ دے دیا تو پھر اب وہ واپس نہیں لیا جا سکتا. اور کیا زبردست دلیل لے کر آئے ہیں امام بخاری. واستأذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ، اور اجازت طلب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے فی ان یمرضا، اس بات میں کہ ان کی تیمارداری ہو یا وہ مرض کے دن گزاریں فی بیت عائشہ، عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
العائد فی ہبتہ، واپس لے لینے والا اپنے ہبہ کو، کل کلبی، جیسے کتا، یعود فی قیئہ، جو کہہ کر کے چاٹ لیتا ہے۔ وقال الزہری، زہری کہتے ہیں فی من قال لامرأتہ، کہ جو شخص اپنی بیوی سے کہے حبی لی بعدک صداقک، مجھے ہبہ کر دو اپنا کچھ حق مہر، او کلہ، یا سارے کا سارا مجھے دے دو۔ وہ اب خوشی سے دے تو اور بات ہے، لیکن مورل پریشر ڈال کے لینا زیادتی ہے۔ ثم لم یمکث الا یسیرا، پھر وہ نہ ٹھہرے مگر تھوڑا، یعنی تھوڑی ہی دنوں کے بعد اس سے حق مہر لینے کے بعد کیا کرے، حتی طلقہا، اس کو طلاق دے دے۔ فرجعت فیہ، تو وہ بیوی ہبہ کردہ حق مہر سے رجوع کر سکتی ہے۔ قال، پھر فرمایا، یرد الیہا ان کان خلبہا، وہ حق مہر اس کو واپس ملے گا، شوہر اس کو واپس دے گا اگر اس کی نیت میں دھوکا تھا، شوہر کی نیت میں کہ حق مہر واپس لے لوں اس سے خوشامد وغیرہ کر کے پیار بھرے انداز سے، اور جب وہ حق مہر مجھے دے دے تو میں اس کو طلاق دے دوں۔ وَإِنْ كَانَتْ أَعْطَتْهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ، اور اگر عورت نے راضی خوشی کوئی چیز اپنے دل سے دے دی ہے، معاف کر دی ہے یا ہبہ کر دی ہے، لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِهِ، اور اس میں شوہر کے دل میں، معاملے میں نہیں تھا کوئی خدیعۃ، کوئی دھوکا، جازہ، تو پھر ایسا کرنا جائز ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ حق مہر میں سے کچھ خوش دلی سے معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا پی سکتے ہو۔ قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا ہشام عن معمر عن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ قالت عائشۃ رضی اللہ عنہا لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سخت ہو گئی تکلیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، فاشتد وجعہ، اور آپ کی سخت ہو گئی بیماری اور پین، استأذن ازواجہ، تو آپ نے اجازت طلب کی اپنی ازواج مطہرات سے، ان یمرض فی بیتی، کہ وہ بیماری کے دن میرے گھر میں گزاریں، فأذن لہ، تو سب نے اجازت دے دی۔ تو یہ ایک طرح سے اپنی باریاں ہبہ کی تھیں سب امہات المومنین نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو۔ فخرج بین رجلین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے دو آدمیوں کے درمیان، تخط رجلاہ الارض، اور گھسٹ رہے تھے، خط ہوتا ہے نا لکھنا، تو جیسے لکیر پڑ رہی ہو، کسی آدمی کے پاؤں گھسٹ رہے ہوں، گھسٹ رہے تھے ان آپ کے دونوں پاؤں زمین پر، یعنی آپ چل نہیں سک رہے تھے، اتنی ویکنیس تھی۔ وکان بین العباس، اور آپ تھے درمیان عباس رضی اللہ عنہ کے، وبین رجل آخر، اور ایک اور آدمی کے درمیان۔ فقال عبید اللہ کہتے ہیں، فذکرت لابن عباس، میں نے ذکر کیا اس بات کا ابن عباس سے، ما قالت عائشہ، جو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا۔ فقال لی، تو انہوں نے مجھے کہا، وہل تدری، اور کیا تم جانتے ہو، من الرجل الذی، کون آدمی تھا وہ، لم تسمی عائشہ، جن کا نام نہیں لیا عائشہ نے رضی اللہ عنہا۔ قلت، میں نے کہا، لا نہیں۔ قالا، انہوں نے کہا، ہوا علی بن ابی طالب، وہ علی بن ابی طالب تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض وفات اس طرح بڑھ گیا اور آپ نے اجازت طلب کی، تو اس وقت آپ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہ تھے، اور پھر آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر گزارنے کی اپنی بیماری کے ایام اجازت طلب کی تھی تمام ازواج مطہرات سے، تو سب نے اپنی باری ہبہ کر دی تھی۔ ٹھیک ہے، تو شوہر کو اجازت دینا ازواج کا ہبہ تھا۔ ٹھیک ہے، پہلے میں نے کہا کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہبہ کیا تھا، تو وہ درست نہیں ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کیا تھا اپنا دن۔ اور جنہوں نے تمام ازواج مطہرات نے ان حقوق کو، اپنے حقوق کو معاف فرمایا تھا، تو انہوں نے پھر اس سے رجوع بھی نہیں کیا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نام نہیں لیا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا، تو اس میں دو باتیں کہی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کچھ نہ کچھ ان کے دل میں ایک بات تھی واقعہ افک کے حوالے سے، کہ اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے
تو مختلف لوگوں سے پوچھا تھا نا، تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی تو نہیں کی ہے آپ کی بیویوں کے بارے میں، تو آپ دیکھ لیں، آپ اور بھی شادی کر سکتے ہیں اور طلاق بھی دے سکتے ہیں. اس طرح کے کچھ الفاظ تھے، تو جن سے کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب ایک ینگ بچی اور جس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں اگر اس طرح کہا جائے تو ان کے دل میں ایک رہ گئی تھی ایک تکلیف اس بارے میں. اور ادھر علی رضی اللہ عنہ نے جو یہ بات فرمائی تھی تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے فرمائی تھی. آپ رضی اللہ عنہ کا بھی کسی قسم کا کوئی نیگیٹو فیلنگ یا ایسا نہیں تھا. ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بریرہ سے پوچھ لیجئے. اور بریرہ سے جب پوچھا گیا تھا تو انہوں نے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حق میں گواہی دی تھی. تو بس یہ اتنی سی ہی بات ہے. دوسرے کچھ اور علماء کا خیال ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا نا رجل آخر، تو یہ ہے کہ ایک طرف تو عباس رضی اللہ عنہ ہی تھے، دوسری طرف کسی وقت حضرت علی تھے، کسی وقت فضل بن عباس تھے، کسی وقت اسامہ بن زید تھے. تو لہٰذا کیونکہ ایک کوئی معین نہیں تھا تو کسی ایک کا تعین کرنے کی بجائے سیدہ عائشہ نے فرما دیا کہ رجل آخر. اللہ اعلم. بہرحال کسی بھی صحابی یا صحابیہ کے بارے میں اور صدیقہ کائنات کے بارے میں بدگمانی کرنا اور اس کے بارے میں ان سے نیگیٹو تعبیرات نکالنا جو ہے وہ کسی صورت بھی نہ ہمارا حق ہے اور نہ ہی یہاں سے اس کی کوئی دلیل ہمیں ملتی ہے. قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا وہیب قال حدثنا ابن طاووس عن ابیہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العائد فی ہبتہ کالکلب یقیء ثم یعود فی قیئہ. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہبا کر کے واپس لینے والا شخص اس کتے کی طرح ہے جو کہہ کر کے اسے چاٹ جاتا ہے. اچھا، اب پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ کچھ تحفے ہیں جو واپس نہیں کیے جاتے. تو ایک چیز ذہن میں رہے کہ کچھ تحفے ایسے بھی ہیں کہ جن کو لینا حرام ہے اور اس میں کچھ شرعی رکاوٹیں ہوتی ہیں. مثلاً کسی اہل اختیار کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ہدیہ دینا جو کہ رشوت کہلاتا ہے، کاہن کی شیرینی، زانیہ کی اجرت یا کسی حرام چیز سے دیا ہوا ہدیہ. فار ایگزامپل آپ کے گھر اگر کوئی چاکلیٹس بھیج دیتا ہے اور وہ چاکلیٹس جو ہیں ان کے اندر لکر ہے تو آپ وہ واپس کر دیں. اور اگر کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جو آپ ان کو واپس نہیں کر سکتے تو پھر آپ ان کو پھینک دیں. ٹھیک ہے. باب ہبت المرأتی، عورت کا ہبہ کرنا لغیر زوجہا، شوہر کے علاوہ کسی کو، یعنی اس کی موجودگی میں، وعتقہا، اور اس کا آزاد کرنا غلام کو، اذا کان لہا زوجن، جب کہ ان کا شوہر ان کے پاس موجود ہوں، فہو جائز، تو یہ جائز ہے. اذا لم تکن سفیہۃ، شرط یہ ہے کہ عورت بے وقوف نہ ہو، یعنی مال کو ضائع کرنے والی نہ ہو. فَإِذَا كَانَتْ صَفِيحَةً، اور اگر عورت بے وقوف ہے، منی ہینڈلنگ نہیں کر سکتی، اس کو بہت لوگ دھوکہ دے لیتے ہیں، لم یجز، تو پھر جائز نہیں ہے. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، تم بے وقوفوں کو اپنے مال نہ دو. ٹھیک ہے. تو بعض حضرات کا یہ موقف ہے کہ خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر بیوی ہبہ نہیں کر سکتی، اور اگر وہ اجازت دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے. تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے. اگر عورت کا اپنا مال ہے اور شوہر کی موجودگی میں وہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو دے دیتی ہے تو وہ دے سکتی ہے. لیکن اگر وہ ایسی عورت ہے کہ جس کو ہر کوئی دھوکہ دے لیتا ہے اور اس کو یعنی غلط بیانی کر کے بھی اس سے کچھ نکلوا لیا جاتا ہے، تو پھر وہ احتیاط کرے، کیونکہ وہ پھر دوسرے حکم کے تحت آ جاتی ہے. لا تؤتوا السفهاء اموالکم. قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج عن ابن ابی ملیکۃ عن عباد بن عبد اللہ عن اسماء رضی اللہ عنہا قالت قلت، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، مالی مال الا ما ادخل علی الزبیر، نہیں میرے پاس کوئی مال سوائے اس کے کہ جو لاتے ہیں میرے پاس زبیر یعنی میرے ہسبینڈ. فاتصدق، کیا میں اس میں سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ قالا، فرمایا تصدقی، کیا کرو صدقہ. ولا توعی،
اور روک کے مت رکھو، فیو اللہ علیک، ورنہ اللہ بھی تجھ سے روک لے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جو لوگ دیتے رہتے ہیں بغیر فقر کے، خوف کے، اللہ تعالیٰ ان کی ہر ضرورت پوری کرتے رہتے ہیں۔ قال حدثنا عبید اللہ بن سعید قال حدثنا عبد اللہ بن نمیر قال حدثنا ہشام بن عروۃ عن فاطمۃ عن اسماء ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انفقی، خرچ کیا کرو، ولا تحسی، اور گن گن کے مت رکھا کرو، فیحصی اللہ علیک، تو اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا، ولا توعی، اور نہ روک کے رکھو، فیوعی اللہ علیک، ورنہ اللہ بھی تم سے روک لے گا۔ اب اسماء رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ان کے شوہر ہیں، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے پاس تو شوہر کا مال ہوتا ہے، کیا اس سے صدقہ کرنا جائز ہے، میں کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مال شوہر کا صحیح، لیکن بیوی اس میں سے خرچ کر سکتی ہے، صدقہ بھی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے امام بخاری نے یہ ثابت کیا ہے کہ شوہر والی عورت کا ہبہ صحیح ہے، کیونکہ صدقہ اور ہبہ ایک ہی حکم میں آتے ہیں۔ قال حدثنا یحیی بن بکیر عن اللیثی عن یزید عن بکیر عن قریب مولى بن عباس ان میمونۃ بنت الحارث رضی اللہ عنہا، میمونہ بنت حارث ام المومنین رضی اللہ عنہا، اخبرتہ، انہوں نے یہ کہا، راوی کو خبر دی۔ راوی کون ہے یہاں پر؟ راوی ہے قریب، جو کہ آزاد کردہ غلام ہیں عبداللہ بن عباس کے، انہا اعتقت ولیدتن، کہ انہوں نے آزاد کی ایک لونڈی، ولم تستأذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بارے میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں لی تھی۔ فلما کان یومہا، تو پھر جب آیا ان کا دن، الذی یدور علیہا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لاتے تھے، یعنی ان کے پاس، فیہی، اس دن میں، قالت، وہ بولیں، اشعرت یا رسول اللہ، کیا آپ کو معلوم ہے، ڈڈ یو نوٹس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی اعتقت ولیدتی، میں نے اپنی لونڈی آزاد کر دی ہے۔ قالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او فعلتی، کیا واقعی کر دی تم نے؟ قالت نعم، انہوں نے کہا جی۔ قالا، فرمایا، اما انکی لو اعطیتیہا اخوالکی کان اعظم لاجرک، کہ اگر تم وہ لونڈی اپنے ماموں کو اپنے ننھیال میں دے دیتی تو تمہیں زیادہ ثواب ہوتا، کیونکہ پھر صلہ رحمی کا بھی ثواب ہونا تھا نا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب وہ آیات آئی تھیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو اس وقت ابو طلحہ انصاری جو لے کر آئے اپنا باغ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ عزیز مال ہے، تو اس کو آپ جس مقصد میں چاہیں استعمال کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے اقارب میں اس کو بانٹ دو، تو وہ چچاؤں کے بیٹوں میں اور 7ویں نسل میں جا کے ابی بن کعب ان کے رشتہ دار بنتے تھے، ان کو بھی اس باغ میں سے حصہ ملا تھا۔ قال حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد سفرا، جب کسی سفر کا ارادہ فرماتے، اقرع بین نسائہ، تو قرآن اندازی کرتے اپنی بیویوں کے درمیان، فأیتہن خرجا، تو جس کا بھی نام نکلتا، سہمہا، اس کا نام، یعنی قرآن اندازی میں، خرج بہا معہ، تو وہ نکلتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کو ساتھ لے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن اندازی کی بات ختم ہوگی، آگے اگلی بات ہے۔ وَكَانَ يَقْسِمُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کی تھی، لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِّنْهُنَّ، ہر بیوی کے لیے، یومہا و لیلتہا، اس کا دن اور اس کی رات، یعنی ان کے ہاں رہنے کا، غیر ان سودۃ بنت زمعہ، سوائے سودا بنت زمعہ کے، وہبت یومہا، ہبہ کر دیا تھا اپنا دن، و لیلتہا، اور اپنی رات، لعائشہ، عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے، زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ کے لیے، تبتغی بذالک رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اس سے کیا چاہتی تھیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی۔ وہ عمر رسیدہ ہو چکی تھیں
اور وہ چاہتی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش رہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باری انہوں نے سیدہ عائشہ کو ہبہ کر دی تھی۔ تو لہٰذا اس قسم کا ہبہ جو آپس کی رضامندی سے ہو جائز اور درست ہے۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ ہبہ صرف ٹینجیبل چیزوں میں، حسی چیزوں میں نہیں، معنوی انٹینجیبل چیزوں میں بھی ہوتا ہے۔ بابن بمن یبدأ بالہدیہ، ہدیے کا اولین حقدار کون ہے، کس سے ہدیہ شروع کیا جائے؟ وقال بکر عن عمر عن بکیر عن قریب مولى ابن عباس ان میمونۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، اعتقت ولیدۃ لہا، انہوں نے اپنی ایک لونڈی آزاد کی، فقال لہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، ولو وصلتی، اور اگر تم یہ دے دیتیں، صلہ رحمی کر دیتیں، بعد اخوالی کی، اپنے ننھیال میں سے کسی کو، اپنے ماموں کو، کان اعظم لاجرک، تو تمہیں زیادہ اجر ہوتا۔ تو اگر عزیز و اقارب میں کوئی محتاج ہے، غریب ہے، تو پہلے اس کو دیں اور بعد میں پھر دوسرا معاشرہ جو ہے نا اس کا حق شروع ہوتا ہے۔ قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن طلحة بن عبد الله رجل من بني تيم بن مرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، ان لی جارین، میرے دو ہمسائے ہیں، فإلی ایہما اہدی، تو میں ہدیہ کن کو بھیجوں؟ قالا، فرمایا، الی اقربہما منک بابا، جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا امک و اباک و اخوتک و اخوات ثم ادنا فادنا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ ہدیہ کس کو دیا جائے اور اس کے اندر اور کوئی بھی ترتیب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، سارے ایک جیسے ضرورت مند ہیں یا کوئی بھی ضرورت مند نہیں ہے، تو پھر آپ کیا ترتیب بنائیں گے؟ تو آپ ترتیب بنائیں گے امی، ابو، بہن، بھائی، اور پھر اس کے بعد ایکسٹینڈڈ فیملی۔ بابو من لم یقبل الہدیۃ لعلہ، جو کسی مجبوری کے باعث ہدیہ قبول نہ کرے۔ وقال عمر بن عبد العزیز، عمر بن عبد العزیز کہتے ہیں، کانت الہدیۃ فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیۃً، ہدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہدیہ ہی ہوا کرتا تھا، والیوم رشوہ، آج تو یہ رشوت کا روپ دھار چکا ہے۔ یعنی اس وقت لوگ بالکل دوسرے کی خوشنودی کے لیے اس طرح دیتے تھے کہ بس اس کا دل خوش ہو جائے، ان کے اپنے دل میں یہ کوئی نہیں ہوتا تھا کہ میرا کام نکل آئے گا۔ تو آج تو لوگ جو ہیں وہ جیسے افسران کو دینے کے لیے، اپنا کام نکلوانے کے لیے ان کو دعوت پر بلاتے ہیں، یہ دعوت بھی رشوت ہوتی ہے، اور اسی طرح سے اسی نیت سے ان کو تحفے دیتے ہیں، تو یہ بھی رشوت ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں آگ میں جائیں گے۔ قال حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ ان عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اخبرہ انہ سمع الصعب بن جثامۃ اللیثی وکان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخبر، صعب بن جثامہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں انہو اہدا، کہ انہوں نے ہدیہ دیا، لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حمار وحشن، ایک گورخر، ایک جنگلی گدھا، وہو بالابوائی او بودان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابوا یا ودان میں تھے، وہو محرم، اور آپ حالت احرام میں تھے، محرم تھے، فردہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تحفہ واپس بھیج دیا۔ فقال صعب، تو صعب کہتے ہیں، فلما عرف فی وجہی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے میں پہچانا، یعنی کہ مجھے ظاہر ہے بڑا دکھ ہوا، مجھے تکلیف ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا تحفہ رد کر دیا ہے، تو آپ نے پھر مجھے ایکسپلین کیا، فی وجہی ردہ ہدیتی، کہ جو انہوں نے میرا ہدیہ واپس کیا تھا تو میرے چہرے پر جو ایک غم کے اور دکھ کے اثرات آئے، تو آپ نے فرمایا، قالا لیس بنا رد علیکا، نہیں ہم نے تم پر یہ واپس کیا تحفہ، ولکننا حرم، لیکن ہم تو محرم ہیں، ہم یہ نہیں لے سکتے۔ اب قتادہ سے لے لیا تھا، صعب سے نہیں لیا، کیا وجہ؟
قتادہ نے جو شکار کیا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں کیا تھا، وہ انہوں نے اٹھ کے جا کے کیا اور کر کے اسے ذبح کر کے پکایا اور پیش کیا جب محرم کو، تو انہوں نے کھا لیا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو تھا یہ تو شکار ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا گیا تھا، اس کی نیت سے جو ہے وہ اس کو شکار کیا گیا تھا، تو اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں فرمایا۔ اور عمر بن عبدالعزیز کا جو قول ہم نے پڑھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اتنی بدل چکی ہے کہ لوگ ہدیہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ اپنے مفاد کے لیے دیتے ہیں۔ قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي رضی اللہ عنہ قال استعمل، کام پر لگایا یعنی متعین کیا، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجلا من الازد، ازد قبیلہ کا ایک آدمی، یقال له ابن العتبیہ، میں نے اس کو انگلش میں بھی لکھا تھا کیونکہ مجھے پروناؤنس کرنے میں مشکل ہو رہی تھی، یقال له ابن العتبیہ، جس کو ابن العتبیہ کہا جاتا تھا، علی الصدقہ، صدقات اکٹھا کرنے کے لیے، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ فلما قدمہ، پھر جب وہ واپس آیا، قال، کہنے لگا، ھذا لکم، یہ آپ کے ہیں یعنی یہ زکوٰۃ ہے، وھذا اہدی لی، اور یہ مجھے تحفے دیے گئے ہیں، یہ میرے ہیں۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فہل لا جلس فی بیت ابیہ او بیت امہ، تو کیوں نہ یہ بیٹھا رہا یا بیٹھا رہتا یہ اپنے باپ اور اپنی ماں کے گھر پہ، فینظرا، تو پھر یہ دیکھتا، ایہدا لہ ام لا، اب اس کو تحفے ملتے ہیں یا نہیں، یعنی کسی منصب پر، کسی پلیٹ فارم پر ہونے کی وجہ سے آپ کو جو تحفے ملتے ہیں وہ آپ کے نہیں ہیں، وہ اس پلیٹ فارم کے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو وہ چیز مل رہی ہے۔ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یأخذ احد منہ شیئا، نہیں لے گا تم میں سے کوئی بھی اس میں سے کوئی چیز، الا جاء بہ یوم القیامہ، مگر یہ کہ وہ آئے گا اس کے ساتھ قیامت کے دن، یحملہ علی رقبتہ، وہ اٹھائے ہوئے ہوگا اس کو اپنی گردن پر، ان کان بعیرن، اگر وہ ہوا کوئی اونٹ، لہو رغاء، تو وہ بلبلا رہا ہوگا، او بقرتن، یا گائے ہوگی، لہا خوارن، تو وہ ڈکار رہی ہوگی، او شاتن، یا بکری ہوگی، تیعرو، تو وہ ممیا رہی ہوگی، ثم رفع بیدہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے، حتی رأینا، یہاں تک کہ ہم نے دیکھ لیں، عفرت ابطیہ، سفیدی آپ کی دونوں بغلوں کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو تاکیداً اس چیز کو اتنا زیادہ فرمایا اور اس طرح سے یعنی ایکشنز کیے کہ لوگوں کو اس کی امپورٹنس کا اندازہ ہو جائے، اور پھر فرمایا اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت ثلاثاً، یہ بات آپ نے 3 مرتبہ فرمائی کہ اے اللہ میں نے تیرا حکم پہنچا دیا۔ تو یہ ایک طرح سے رشوت ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ تحفے تحائف لے لیں، کیونکہ تحفے تحائف لینے والا افسر جو ہے اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، فیوچر میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اس کا غلط کام نکال دے جس سے تحفہ لیا ہوا ہے، اور اسی طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی تحفہ لے کر تو زکوٰۃ کم کلیکٹ کر لے، ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ حرام ہوگا اور یہ سب کچھ رشوت کے ضمن میں ہی آئے گا۔ بارک اللہ فیکم۔ انشاءاللہ آج اتنا ہی پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔